الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم عن اللغو معرضون. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز صرف ایک حدیث مبارکہ، اس سے ملنے والے اسباق، اس سے اخذ کیے گئے نتائج، ان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. انتہائی خوبصورت، ہر حدیث ہی پیاری اور ہر حدیث ہی شاندار اور ہر حدیث ہی علم و خوبصورتی کا خزانہ. اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے کئی اسباق ہیں. مختصر سی حدیث مبارکہ جناب کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. حدیث کے راوی خود ہی ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، نماز میں غیر حاضری رہی. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ کعب نظر نہیں آ رہے، کدھر ہیں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہیں اس لیے غیر حاضر ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ چلو چل کے کعب کی عیادت کر کے آتے ہیں. اب حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جناب کعب کے گھر کی طرف چلے. ہم نے تھوڑا یہیں پر رکنا ہے، 2-3 باتیں یہاں پہ قابل غور ہیں. پہلی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی نماز کے ساتھ دلچسپی، باجماعت نماز ادا کرنے کا جو اہتمام تھا اور مسجد میں جا کے نماز کو ادا کرنے کا جو ذوق و شوق تھا، دیگر احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے. وہ معمولی بیماریوں پہ مسجد کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. کس قدر مسجد کے ساتھ ان کا شغف ہوتا، لگاؤ ہوتا. روایات میں موجود ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض کی حالت اتنی سنگین ہو جاتی کہ وہ اپنے قدموں پہ چل کے مسجد میں آنے کے قابل نہ ہوتے تو اپنے 2 ساتھیوں کو بلاتے اور ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گھسٹتے ہوئے مسجد تک جاتے تھے. بیماری کی اس کنڈیشن میں بھی، اس کیفیت میں بھی کہ جب وہ اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے تھے، ایسی حالت میں بھی وہ مسجد کو نہیں چھوڑتے تھے. یہ ہمارے والا معاملہ نہیں تھا کہ معمولی سا سر درد ہوا، ہلکی پھلکی سی تھکاوٹ ہوئی، گھر میں مہمان آ گئے، آج
فنکشن ہے، آج پروگرام ہے، آج فلاں ہے، آج دمکاں ہے، سو ہیلے سو بہانے، تو نماز چلو گھر پہ ہی پڑھ لیتے ہیں، دکان میں ہی پڑھ لیتے ہیں، دفتر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، یہاں پڑھ لیتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ایسا سین نہیں تھا۔ خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نمازوں کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کی شدت اس قدر غالب تھی کہ صحابہ میں سے 2 ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ وہ زمین کے اوپر سیدھے نہیں تھے پڑتے، وہ گھسڑتے چلے جاتے تھے اور ان کے نشان زمین پہ پڑتے جاتے تھے۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو یہ ذہن سے نکال دیجئے گا کہ یہ جناب کعب کا جو واقعہ ہے وہ شاید کو عام بیماری یا معمولی بیماری اور اس بیماری پہ انہوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا، نہیں، بڑے سنگین حالات تک بھی وہ مسجدوں کا رخ کرتے تھے۔ جب بیماری کی شدت اس قدر غالب ہو جاتی تھی کہ مسجد میں جانا محال ہو جاتا تھا، تب وہ مسجد سے غیر حاضر۔ پہلا نقطہ۔ دوسری بات، ہمارا عمومی مسجد سے تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ آئیں، آ کے اپنا فرض ادا کریں اور سلام پھرتے ساتھ باہر کی طرف بھاگیں۔ یہ موضوع بڑی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے، نہ ذکر اذکار کی پابندی، نہ ارد گرد کا خیال، نہ مسجد کا خیال، نہ معاملات کا خیال، بس صرف آئے اور مسجد سے فائدہ اٹھائے اور چلے گئے اپنے گھر میں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیے، توجہ طلب بات ہے اور بڑی قابل غور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے والے صحابہ کو 5 10 15 20 نہیں ہوتے تھے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ صرف خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد پتہ کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ حجت الوداع سنا ہے۔ اگر اس موقع پہ اتنے جمع تھے، اس کا مطلب ہے نمازوں میں کتنے جمع ہوتے ہوں گے؟ مسجد نبوی میں کتنے صاحب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ دیکھیں، یہ نہیں کہ وہ 5 10 ساتھی تھے، ان میں سے ایک غائب ہو گیا، ایک نہیں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل کے نہیں، وہ تعداد میں جانے کتنے تھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کا احساس دیکھیے، خیال دیکھیے کہ ایک ساتھی غائب ہوا، نظر نہیں آ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں، کام نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے کام؟ نماز پڑھنے نہیں آیا۔ یہ میرا اور آپ ساتھیوں کا فریضہ بنتا ہے۔ ان کی تو بات ہی نہیں نہ ہو رہی جو مسجد میں آج بھی نہیں ہے، ابھی بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، آئے اپنی نماز ادا کی اور بس جوتی پکڑی باہر نہیں۔ یہ کمیونیکیشن سینٹر ہے، یہ آپس میں تعلقات، اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہاں پہ جو محبتیں پنپتی ہیں، یہاں پہ جو محبتیں عروج پاتی ہیں، دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی تعلق جو اللہ کے گھر کی وجہ سے تعلق بنتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ آزما لیجئے گا، یہ دیکھ لیجئے گا، جو محبت دین کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا ثانی کوئی نہیں ہوتا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے لیے، اور پھر اس کی فضیلتوں میں ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کل قیامت کے دن آواز دی جائے گی، این المتحابون فی الدنیا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے پیار محبت، کہاں ہیں؟ آج ان کا ٹھکانہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ انہیں اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ یہ تعلق جن کا مسجد کی بنیاد پہ بنے گا، دین کی بنیاد پہ بنے گا، آپس میں پیار انسیت اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کے لیے سمجھنے کی بات ہے، یہ غور و فکر کی بات ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے مسجد میں آنے کی، اگر آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو یہاں وہاں ایسے ہی صرف آگے فرض ادا کر کے باہر نہ بھاگ جایا کریں، دیکھا کریں اپنے ساتھیوں پہ، حالات معلوم کیا کریں، جانچا کریں، پرکھا کریں، کون آیا کون غیر حاضر ہے، کیا مصیبت ہو سکتی ہے، کیا تکلیف ہو سکتی ہے، کیا پریشانی ہو سکتی ہے، کیوں مسجد میں نہیں پہنچا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے، یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔
ایک ساتھی غیر حاضر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی غیر حاضری کو نوٹ کیا۔ ہمارے یہاں کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یا ویسے ماہ و سال میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بعد میں مسجد میں آنا چھوڑ دیں، کوئی پوچھنے والے نہیں ہوتا۔ قاری صاحب کوئی احساس نہیں کرتا، کوئی خیال نہیں کرتا، پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، کیوں نہیں آتے بھائی؟ کوئی نہیں پوچھتا، دین سے دور۔ یہ فریضہ ہے، یہ سنت ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کریں، ساتھیوں پہ نگاہ رکھا کریں، سوال کیا کریں، حضرت کیوں نہیں آ رہے مسجد میں؟ شیطان کے حملے میں آ گئے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کیا معاملہ ہے؟ دوسرا پوائنٹ، دوسرا سٹیپ، نمازیوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، نمازیوں کے ساتھ اپنا ریلیشن بنائیں، ایک دوسرے سے سلام دعا کیا کریں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا کریں، ایک دوسرے کے معاملات سے باخبر رہا کریں۔ تیسرا نقطہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کدھر ہے کعب، بتلایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، تو معذرت کے ساتھ میں سب سے پہلے اس میں، آپ سب بعد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھانے کی غرض سے کیا یہ کہا اجی ہاتھ اٹھائیں دعا کر لیں فلاں ساتھی بیمار ہے تو بس یہاں پہ بات ختم؟ سمجھیے گا نقطے کو، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، فلاں صاحب بیمار ہے، فلاں ساتھی بیمار ہے، مسجد کے فلاں قاری صاحب آتی ہیں پرچیاں، اجی وہ فلاں ساتھی ہماری مسجد، چودھری صاحب فلاں ساتھی بیمار ہے ان کے لیے دعا کرنے، فلاں ساتھی بیمار، بس یہاں پہ کام ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسی دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ ان جیسا مقام کس کا ہو سکتا؟ آپ بھی چاہتے تو مسجد میں اعلان کرتے، ساتھیوں سے کہتے یار فلاں ساتھی بیمار ہے، کعب بیمار ہے، کعب کے لیے دعا کرو۔ نہیں، کل نکلو، چلو کعب کے گھر چلتے ہیں، جا کے عیادت کر کے آتے ہیں، مل کے آتے ہیں کعب کو۔ فریضہ ہے، مومن بھائی آپ کا بیمار ہے، آپ کو اس کی بیماری کی اطلاع ملی، اس کی پریشانی، جائیں، جا کے ملاقات کر کے آئیں، عیادت کر کے آئیں، مل کے آئیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت کی فراغت تھی، ہم تو مصروف بہت ہیں، ہماری تو دکانیں چلتی ہیں، ہماری فیکٹریاں چلتی ہیں، ہمارے دفتر چلتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سگے خونی رشتہ دار باتیں کھول لوں تو شاید چبنی شروع ہو جائیں۔ ماں کو بیمار ہوئے کئی دن گزر جاتے ہیں، بیٹے کو ماں کو ڈاکٹر کو پاس لے کے جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اماں دھیان رکھو اپنا، خوراک کو دھیان دو، یہ تکلیف نہیں کرتا کہ اماں کو لے اور جائے ڈاکٹر کے پاس، ٹائم نہیں ہے۔ اپنے بچے بیمار ہو تو بھاگا پھرے گا، یہاں وہاں دوڑتا پھرے گا، اماں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ابا جی بیمار ہے ٹائم نہیں ہے، بس وہ بڑھاپا ہے نا، ایج فیکٹر ہے نا، اب بھی انہوں نے بیمار ہی رہنا ہے، انا للہ و انا، یہ ہمارے کردار۔ سگے بہن بھائی بیمار ہے، کسی کو صرف فون، آج کل واٹس ایپ کا دور ہے، وہاں بہت اچھا، وہاں پہ ہم نے نا وہ دلاسے کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے، ہاں جی یار کوئی ضرورت، میں نے پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے میں، یار کوئی ضرورت ہوئی بتانا، یار کوئی کام ہوا بتانا، اللہ بھائی شفا دے دے، اور جاؤ اس کے گھر پہنچو۔ سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نہیں بھجوایا، دعا نہیں کروائی، خالی کہا نہیں چلو، اور چلنے کا انداز حدیث میں نقل کیا، پیدل چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعب کے گھر تک گئے۔ کائنات کا سب سے عظیم انسان، کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین انسان، کائنات میں اس شخص پہ ذمہ داری کس کی؟ اللہ اکبر، پوری کائنات کا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جن کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے بھیجا، پوری کائنات کی ہدایت کے لیے، پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے۔ میرے اور آپ کے اوپر کتنا کو بوجھ ہے، ایک فیکٹری کا، ایک دکان کا، 5-7 ملازموں کا، گھر کے 4 بچوں کا، بیوی کا، اماں ابا کی اگر ذمہ داری لیتے ہیں تو ان کا، اور وہ جن پر پوری کائنات کے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری ہے، ان کے پاس فراغت ہے، ان کے پاس وقت ہے اپنے ساتھی کی تیمارداری کا۔ ہمارے پاس اپنے سگے خونی رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ان کی عیادت پہ جانے کے لیے وقت نہیں ہے،
حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتہ، کتنا؟ 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا گو رہتا ہے، اللہ کے اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے جو تیمارداری کرنے جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں ہی ہوتا ہے جیسے جنت کی کیاریوں میں پھر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت میں گھوم رہا ہے، اور جس وقت وہ اپنے بیمار بھائی کے پاس بیٹھتا ہے وہ یوں ہوتا ہے جیسے اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں میں ڈوب چکا ہوتا ہے۔ اتنا انعام و اکرام استعماردار، ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہمیں احساس ٹائم نہیں ہے نا، بہت مصروف ہو گئے ہم، بہت بیزی ہو گئے ہم۔ نہیں، سنت مسنون طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو کعب کی عیادت کر کے آتے، نکلے ساتھیوں کے ساتھ، چلتے جائیے آگے۔ پہنچے کعب کے گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے اجازت لی، داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ سلام کے بعد جو حدیث میں نقل کیا گیا، توجہ سے سننا ہے، کہا ابشر یا کعب، کعب تیرے لیے بشارت ہے، مبارک ہو کعب، خوشخبری ہے تیرے لیے، مبارک ہے تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ پاجی بس کام بڑے سن کہ ہوں نہ پتہ لگا سی تہاڈی بیماری دا تے میں کہا میں چکر لا لاں ملنا، او میں نہ بڑے ہو جے معاملے ویکھے نے، میرے فلان ہوا بیماری سی، اللہ دے تے رحم کرے، بس بچ نہیں پایا، اے ڈاکٹر بڑے انج دے ہوندے جے، اے ہسپتالاں والے لوٹ لیندے جے، یہ ہیں ہماری تیمارداریاں، یہ ہیں ہمارے طریقے۔ جائیں تو جا کے جان نکالتے ہیں، جائیں تو جا کے آزردہ کرتے ہیں، جائیں تو جا کے ڈپریشن میں اضافہ کرتے ہیں، جائیں تو جا کے اذیت دیتے ہیں، جائیں تو جا کے تکلیف دیتے ہیں۔ اور یہاں کیا منظر ہے، ابشر یا کعب، داخل ہوتے ہی پہلا جملہ، او کعب مبارک ہو، خوشخبری ہے تیرے لیے، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا۔ اور میں یہاں پر لوگوں کو کہا کرتا ہوں ایک بات، بڑی توجہ طلب بات ہے، ہمارے ہاں کتابوں میں پیارے رسول کی پیاری دعائیں، حسن المسلم، جو چھوٹی چھوٹی احادیث کی کتابیں ہیں، روزمرہ کی زندگی کے معمولات کی کتابیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے بیمار کی تیمارداری کرنے کی دعا۔ ہم نے اس کو دعا سمجھا ہوا ہے، کیا؟ لا باس طہور انشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے اس کو کیا سمجھا؟ بولیں، دعا سمجھا، اور یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا تو نہیں ہے، بڑی توجہ سے سمجھیے گا یہ بات، وہ یہ تسلی ہے، یہ تشفی ہے، یہ حوصلہ دینا ہے، لا باس طہور انشاءاللہ، اور غم نہ کر، اس کا معنی کیا ہے؟ لا باس، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہونا، طہور انشاءاللہ، اس بیماری کی وجہ سے اللہ تیرے گناہ پاک کر رہے ہیں، اللہ تجھے پاک صاف فرما رہے ہیں، تو نے ٹینشن نہیں لینی، تو نے فکر مند نہیں ہونا، تو نے پریشان نہیں ہونا، یہ بیماری تیرے لیے خیر کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ لا باس طہور انشاءاللہ، یہ تسلی کے الفاظ، یہ تشفی کے الفاظ، یہ طریقہ، یہ مسنون طریقہ، یہ سنت طریقہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اور بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو تسلی دو، اس کو تشفی دو، اس کا دل ٹھنڈا کرو، اسے خوش کرنے کی بات کرو، اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرو، اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ کعب شر یا کعب، کعب خوشخبری ہے، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، بشارت ہے تیرے لیے۔ چوتھا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، تیمارداری کرنے جائیں مریض کے لیے بوجھ نہ بنے، مریض کو اذیت نہ دیں، تکلیف دینے والے کام، اور ان تکلیف دینا وہاں گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے سیاسی گفتگو شروع کر دینا، تو پتہ لگا جو بجلی کتنے روپے یونٹ ہو گئی ہے، بیمار کا کیا کام ہے بجلی کے ساتھ، اس کی سانسیں بجلی پہ چل رہی ہیں، عجیب فلسفہ۔ وہ پتہ جان بوجھ کے چڑھانے والی بات ہے، وہ اگر کسی دوسری پارٹی کا وہاں پہ جا کے اس کو طنز و مزاح شروع ہو جاتا ہے، اور تہاڈی پارٹی نے سنیا جی انج کیتا ہے، تہاڈے بندیاں نے سنیا یہ تیمارداری کرنے آئے ہو، تسلی دینے آئے ہو، خون جلانے آئے ہو، تشفی دینے آئے ہو، آرام دینے آئے ہو، یا اس کا بیڑا غرق کرنے آئے ہو؟ نہیں، بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تیمارداری کے لیے جاؤ
تو اتنا وقت بیٹھو جتنا ٹائم اونٹنی کا دودھ دونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے صرف اتنا ٹائم ہی بیٹھو، اس سے زیادہ نہ بیٹھو. وہاں ٹکی نہ ہو جاؤ، وہاں کھانے پینے نہ شروع ہو جاؤ، وہاں خاطر تواضع نہ شروع ہو جائے. وہ جوسز آ رہے ہیں، وہ پھل فروٹ آ رہے ہیں، وہ کھانے لگ رہے ہیں، گئے یہ تیمارداری کرنے ہیں تو کیا ہوا ایسے تیمارداری؟ الٹا بوجھ بن کے آ جاؤ، الٹا اذیت دے کے آ جاؤ. نہیں، یہ میں ساری باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو حدیث سے نکلتی ہیں. خوشخبری دینی ہے، سکون دینا ہے، اطمینان دینا ہے، آرام دینا، اذیت دے کے نہیں آنا، تکلیف دے کے نہیں آنا. کعب شر یا کعب، کعب تیرے لیے خوشخبری ہے، کعب تیرے لیے بشارت ہے. اللہ اکبر. اگلی بات بڑی پیاری ہے. پاس ایک خاتون کھڑی تھی، انہوں نے جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے سنا نا، ابشر یا کعب، کعب تیرے لیے خوشخبری ہے، کعب تیرے لیے بشارت ہے، تو رک نہیں پائیں. توجہ برداشت نہیں ہوا، فوراً کا ہنی ان لک الجنہ یا کعب، کعب تیرے لیے جنت مبارک ہو. اللہ اکبر. کعب تجھے جنت مبارک ہو. اللہ کے پیغمبر نے بشارت دی ہے نا، خوشخبری دی ہے، تو کعب تجھے جنت کی خوشخبری ہے، تجھے جنت مبارک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکے. یہ اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار بولنے کسی انسان کے پاس نہیں ہے. کسی کو جنتی قرار دینے کا، کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کا کسی انسان کے پاس اختیار نہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کو جنت کی بشارتیں دی، اللہ کے حکم سے دی ہیں، اللہ کے فرمان سے دی ہیں، اپنے حکم سے نہیں دی. اپنی ذات انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو ہدایت دے سکتے، تو جنت دینا. جملہ کا خاتون نے ہنیئا لک الجنہ یا کعب، کعب تجھے جنت مبارک ہو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکے کہا کون ہے یہ، کون خاتون ہے جو اللہ پہ قسمیں اٹھا رہی ہے، اللہ کو پابند کر رہی ہے جنت کا، کون ہے یہ؟ کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری اماں ہے، میری ماں ہے. نکتہ سمجھیے گا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں، اور سارے رشتے ناتے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اماں ابا کا جوڑ نہیں ہوتا، ان جیسا رشتہ نہیں ملتا. لاکھ آپ کے دوست آپ کے قریب ہوں، لاکھ آپ کے بہن بھائی آپ کے لیے مخلص ہوں، لاکھ آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ بڑا جڑے ہوئے ہوں، لیکن جو احساس جو خیال اماں ابا کو ہوتا ہے وہ کسی اور کو ہو سکتا. اور میں کہاں کر یہ معاملہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک خود بندہ ماں باپ کی جگہ پہ نہیں نہ پہنچتا، جب تک خود اس سٹیج پہ نہیں نہ آتا اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی. جب خود ماں بنتی ہے عورت، جب خود باپ بنتا ہے نا انسان، اس وقت پتہ چلتا ہے یہ رشتہ ہوتا کیا ہے. وہ اماں تھی نا، ماں تھی نا، تو بیٹے کو خوشخبری ملتے دیکھی تو فوراً جنت کی خوشخبری. کہا اللہ کے پیغمبر یہ میری ماں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. کہا ما یدریک یا ام کعب، اے ام کعب تجھے کیا پتہ ہے، تو نے کیسے جنت کی بشارت دے دی. دو باتیں اور یہاں پہ بات ختم، ٹائم ہمارا مکمل ہو جائے گا. بڑی توجہ سے یہ بات. کہا ما یدریک یا ام کعب، ام کعب تجھے کیا پتہ ہے. لعل قابا قال ما لا یعنی او منع ما لا یغنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اماں ہو سکتا ہے، توجہ چودھری صاحب ذرا متوجہ ہونا، کہا اماں ہو سکتا ہے کعب نے کوئی ایسی بات کہی ہو جس کا مقصد کوئی نہ نکلتا ہو. تو نے جنت کی بشارت دے دی ہے، تو نے جنت کا کہہ دیا کہ کعب جنتی ہے. ہو سکتا ہے کعب نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو، کوئی ایسی بات کہی ہو جس کا مقصد کوئی نہ ہو. سمجھانا مقصود یہ تھا وہ بات جنت میں جانے کے آڑے آ جائے، اس بات کی پکڑ ہو جائے، اس بات کی گرفت ہو جائے. رک جائیں یہیں پہ سٹاپ کر لیں. میں اور آپ سوچیں کعب ہے کون؟ صحابی رسول ہیں کون جن کے متعلق سرٹیفکیٹ ہے رضی اللہ عنہم، بولے ورضوا عنہ. یہ وہ ہستی ہیں جن پہ اللہ راضی، وہ اللہ پہ راضی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے.
لعل کعبا قال ما لا یعنی، ہو سکتا ہے کعب نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو جس کا مقصد کوئی نہ بنتا ہو، جس کا فائدہ کوئی نہ ہوتا ہو، جس کی تک نہ بنتی ہو، کہیں وہ جملہ نہ آڑے آ جائے، کہیں اس جملے کی گرفت نہ ہو جائے۔ یہاں پر رک کے میں اور آپ اپنی گفتگو پہ غور کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات سونے تک ہماری جو گفتگو چلتی ہے، جو واٹس ایپ پہ چٹ چیٹ چلتی ہے، جو انسٹاگرام پہ لمبی لمبی بات چیت چلتی ہے، نوجوانوں سننا ذرا غور سے، جو بڑی بڑی لمبی تحریریں چلتی ہیں، جو ڈسکشن چلتی ہیں ہماری، جو آپس میں نجی محفلوں میں ہماری گفتگو چلتی ہے، جو خاندان کے 4 افراد بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جو 4 یار مل کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ہوتی کیا ہے وہ؟ بڑے مقصد کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہم، بڑے کام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم، اس کی چغلی، اس کی غیبت، اس کی بات، اس کی بات، یہاں وہاں کی فضول ترین باتیں۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دکھ اور افسوس کی بات، ان لغو باتوں میں، ان فضول باتوں میں ہم آپس کے تعلقات کو خراب کر جاتے ہیں۔ میں نے کئی رشتے دیکھے، میں نے کئی نہ، میرے اپنے خاندان میں کئی موجود ہے، میرے اپنے خاندان میں کئی موجود ہیں جنہوں نے صرف اس سیاست کو بنیاد بنا کے ان لغویات کو، والذین هم عن اللغو معرضون، خطبہ جمعہ کے شروع میں نے آیت تلاوت کی، اللہ نے مومنوں کی نشانی بیان کی، وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، دبا کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، لغویات میں نہیں پڑتے، فالتو گفتگو نہیں کرتے۔ ہم سیاسی باتوں پہ جھگڑا کر کے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، ملاقات چھوڑ دیتے ہیں، اور نہیں میری ادنال نہیں بندی، کیا پیچھے وجہ کیا؟ وہ خان صاحب کا اور میں میاں صاحب کا ہوں، وہ میاں صاحب کا میں پیپل پارٹی کا ہوں، یہ وجہ بنتی ہے۔ اور تعلقات کیا پڑھا کیا اس گند میں تو اسے گند ہی کہوں گا، جس نے آپ کا خاندان توڑ کے رکھ دیا، آپ کے خونی رشتے جس نے حرام، کیا حاصل کیا ہے اس کا؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ نہیں جی نہیں، بس ہماری بن نہیں پاتی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن تو ان باتوں سے اعراض کرتے ہیں، وہ ان لغویات میں نہیں پڑھتے۔ کہاں لعل کعبا قال ما لا یعنی، ہو سکتا ہے کعب نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، وہ بات آڑے نہ آ جائے، اس بات کی گرفت نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اپنی زبان سے صرف وہ جملہ نکالے جس میں اس کو پتہ لگتا ہے خیر ہے، ورنہ خاموش رہے، چپ کر جائے، فالتو بات نہ کرے۔ ہماری ساری گفتگو ہی فالتو ہوتی، ہماری ساری باتیں ہی فالتو ہوتی۔ اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او منع ما لا یغنی، یا ہو سکتا ہے کعب نے کسی ایسی چیز سے منع کر دیا ہو جو اسے غنی نہیں کرتی، یعنی کعب کو اس کی ضرورت نہیں تھی، کعب وہ دے بھی دیتا تو کعب کا گزارا چلتا تھا، کعب کا معاملہ حل ہوتا تھا، اس کے باوجود کسی نے ایسی چیز کا سوال کیا جس چیز سے کعب کو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن کعب نے دینے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں وہ چیز اس کے لیے پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ یہ کوئی حکم نہیں تھا، یہ کوئی حکم نہیں تھا کہ یہ چیزیں کعب کو پکڑ رہی ہیں، نہیں، یہ صرف اشارہ تھا کہ ان باتوں پہ پکڑ ہوتی ہے۔ ساتھی نے کہا، یار یہ ساتھ ذرا مارکیٹ تک جانا ہے، بائک دینا، اور نہیں یار وچ پیٹرول نہیں یار میں آپ پہ چلنا، تو 5-10 منٹ کے لیے دے دے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑتا، تیرا کچھ نہیں جاتا۔ بھائی نے فون کیا، بیگم کو لے کے، اماں کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جانا، گاڑی چاہیے، انہیں میرے تو بچے خود لے کے نکلنے لگے تھے، ابھی ہم جا ہی رہے ہیں، ابھی تو نکل گئے ہیں، دے دیتا ما لا یغنی، اسے فرق نہیں پڑتا تو اس نے انکار کر دیا۔ خود یہ کروڑ پتی ہے، خود یہ لکھ پتی ہے، کسی نے آگے 5-10 ہزار کا سوال کیا، یہ دے دیتا اس کی ذات کو کیا فرق پڑتا تھا؟ سہیل صاحب یہ دے دیتا اس کی ذات کو کیا فرق؟ نہیں پاجی میرے کو اس ٹائم حالات نہیں ہے، بینک بیلنس سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں میں، لاکھوں میں، اور 2-4 ہزار دیتے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، نہیں میں نہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا تھا، اس نے انکار کرتے نہیں میں نہیں دے سکتا۔ ساتھی نے کسی نے ادھار پیسے مانگ لیے، اس کے پاس پیسے موجود تھے، یہ بڑا سمجھنے والا معاملہ ہے، یہ دے دیتا، 1,00,000 مانگا، 50,000 مانگا، دستی مانگا، چلتی ہے نا بازاروں میں دستیاں، اس کے پاس پڑے تھے، یہ غنی تھا، یہ دے سکتا، انہیں میں نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے پتا آج کل محرم چل رہے ہیں، حالات اپنے بڑے ٹائٹ ہوئے نہیں۔ او منع ما لا یغنی، یہ ایسی چیز ہے، اس سے سوال کیا گیا
جو یہ دے دیتا اس کو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس نے دینے سے انکار۔ گھر میں آٹے کی ڈرمی بھری پڑی ہے، فریج میں ڈھیروں چیزیں پڑی ہیں، سالن پڑے ہیں، انبار لگے، کام والی نے کہا بی بی جی گھر بچے بھوکے ہیں، گھر کے لیے کچھ دے دو۔ نہیں 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 نہیں، میں تے آپ ہی پائن واسطے جی یہی رانا لکھے مان، حالانکہ کھانا دوسرا بننا ہے، دینے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا، جب تک اس میں سے سمیل آنی شروع ہو جائے، جب تک اسے الو نہ لگ جائے تب تک نہیں دینا۔ اور نہیں، او منع مالا، یہ دے دیتی بی بی، اس کی ذات کو کیا فرق پڑتا تھا؟ کسی نے بیک ڈور بیل بجائی اور کھانے کا سوال کیا، کھانے کے لیے کچھ ہے دے دو، اس نے انکار کر دیا، گھر بھرا پڑا تھا کھانے کی چیز، یہ دے دیتی تھوڑا بہت، اس کی ذات کو کیا فرق پڑتا تھا؟ حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی تمہارے پاس سفید عربی گھوڑے پہ بیٹھ گئے، کس پہ آئے؟ پتہ کیا ہوتا ہے سفید عربی گھوڑا؟ سفید لینڈ کروزر ہوتی ہے، یہ میں آپ کو اوریجنل بات بتا رہا ہوں، اس دور کی لینڈ کروزر وائٹ کلر کی، کہا کوئی سفید عربی گھوڑے پہ بیٹھ گیا اور آگے تم سے کھانے کا سوال کرے، منع نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہا تو خود اتنا امیر ہے، تیرے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنی مہنگی سواری تو نے رکھی، نہیں، جب اس نے کھانے کا سوال کیا اس کو انکار۔ مالا یغنی، اندر کھانا ڈھیر پڑا تھا، روٹیوں کے انبار لگے تھے، پھل پڑا تھا، فروٹ پڑا تھا، سالن پڑا تھا، سوائل کیا، سائل نے آ کے اس نے کھانا، اس نے پیسے نہیں مانگے، اس نے کہا روٹی، انکار نہیں، اس کو انکار نہیں، جو کھانے کا سوال کر لے اس کو انکار۔ میں بڑی دفعہ یہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں، جو پیسے مانگے نا آپ کو پتہ لگ رہا ہے یہ پیشہ ور ہے، یہ مانگنے والا ہے، اس کی عادت ہے، یہ مانگنے والی ہے، اس کا معمول ہے، اس کو پیسوں کا انکار۔ جو روٹی کا سوال کر رہے نا اس کو روٹی کا انکار نہیں کرنا، کھانا کھلائیں، جو وسائل ہیں، جو طاقت ہے اس کے مطابق اس کو کہ بیٹھو ادھر، ملازم کو بھیجیں، بیٹے کو بھیجیں، جا کھانا لے کے لے میرے پاس بیٹھ کے کھانا کھا، تو جس طرح کا بھی ہے، جس حال کا بھی ہے، کھانا کھا، کھانے سے انکار نہیں۔ او منع ما لا یغنی۔ حضرت محترم یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہیں جو جنت میں جانے کے لیے آڑے آ سکتی ہیں، جو رکاوٹ بن، فضول گفتگو کرنا اور اس چیز سے منع کرنا جو آپ دینے پہ قادر ہیں لیکن آپ جان بوجھ کے دیتے نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ کو سمجھ کے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھیوں کے ساتھ پیار محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بیمار اللہ سب بیماروں کو ویسے شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اپنی زبان کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فضول لچر گفتگو لغو گفتگو سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی ساتھی ہمارے سے سوال کرے اور ہم اس کی مدد کرنے پہ قادر ہوں، اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں تو اللہ ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے بات کی گئی، مسجد میں آئیں تو ساتھیوں سے سلام دعا رکھیں، ملا کریں، صرف نماز ادا کر کے بھاگنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ مسنون طریقہ یہ اپنے ساتھیوں کا احساس کریں، اپنے ساتھیوں کا خیال کریں، جو ساتھی غیر حاضر ہیں، نہیں آ رہے کسی وجہ سے، ان کے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، ان کے گھروں تک جائیں، ان کے گھروں تک جائیں، ان کی پریشانیوں میں، ان کی مصیبت تکلیف میں ان کے ساتھی بنیں۔ اگر بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا بھی کریں لیکن عیادت بھی کریں، جا کے تسلی تشفی کے الفاظ کہیں، حوصلہ بندہ ہے، ڈھارس بندہ ہے، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری بات، آپ کسی کو نامزد نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ پکا جنتی ہے، یہ بندہ پکا جہنمی ہے، یہ اختیار ہم انسانوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں، یہ معاملہ اللہ کا، اللہ کی ذات کا، لہذا نہ کسی کو کنفرم جنتی بننا ہے اور نہ کسی کو، ہمارے ہاں میرے ذہن میں لفظ سے آگیا، ہمارے ہاں تو یہاں نعت چل رہی ہے نا کنفرم جنتی، تو کسی بات، نہ کسی کو اتھارٹی دیں کہ یہ جنتی ہے اور نہ کسی کے اوپر مہر لگائیں گے یہ جہنمی ہے۔ حسن ظن رکھیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت عطا کریں گے، اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اللہ اس کے ساتھ اچھا سلوک، حسن ظن رکھیں لیکن سٹیمپ نہ لگائیں کہ یہ بندہ جنتی ہے یا یہ بندہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد اپنی زبان کو فالتو گفتگو سے محفوظ رکھیں، لغو گفتگو نہ کریں، بے مقصد بات نہ کریں، جس بات کا فائدہ نہیں، جس بات سے حاصل کو خاموش رہیں، نہ بھی کریں گے گزارا چل جائے تو چپ رہیں، اپنی زبان کو بے وجہ بلا وجہ
اپنی زبان کو حرکت میں نہ لے کے آئیں، کنٹرول کریں اپنی زبان پہ۔ آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی بہن بھائی آپ سے کسی ایسی چیز کا سوال کرتا ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو قدرت طاقت دی ہے تو تعاون کریں، بلا وجہ انکار نہ کریں، ہر وقت نہ زبان پہ نہ رکھیں، ساتھی کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بندہ اپنے مسلمان بہن بھائی کے ساتھ جب تک مدد اور تعاون کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد اور تعاون کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا تعاون چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، مدد کیا کریں۔ اللہ سے دعا، اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے، دعا کریں جتنے بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اعلان ہے احمد پورہ مسجد کیا میں آج انشاءاللہ بعد نماز عشاء عبدالرؤوف ربانی صاحب وہ وہاں پہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے، ساتھی وہاں پہ شریک ہوں۔ میں ذاتی طور پہ ایسے اعلانات پسند نہیں کرتا کہ کہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ شکوہ کے معنوں میں نہ آ جائے، لیکن اس مسجد کے حوالے سے میرا ایک گمان ہے، میرا ایک کنسپٹ ہے، میرا ایک حسن ظن ہے۔ یہاں جن بیماروں کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ ان کو شفا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھیوں میں سے کون ایسا کو مستجاب الدعوات ہے، کس کی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ میں ایک ریکویسٹ لے کے آیا ہوں، تقریباً 20-22 دن ہو گیا، میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں چھوٹے بیٹے بیٹی، ان کی سانس کا مسئلہ بن رہا ہے، لیٹے سوئے ان کی سانس اکڑ جاتی ہے، کافی تکلیف کا وہ سامنا بیچارے کر رہے ہیں۔ ان کے لیے خصوصی دعا کری صاحب، آپ بھی نا خاص دعا کیجئے گا میرے بیٹے کے لیے، 7 سال کا بیٹا ہے، 12 سال کی بیٹی ہے، تو دونوں کی سانس بگڑ رہا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کیجئے گا، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پریشان حالوں کی اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائے، غمگینوں کے سارے غم دور فرمائے، مشکلات میں گھرے افراد کی ساری مشکلات کو اللہ آسان فرمائے، خیر والے، رحم والے، رحمت والے معاملے فرمائے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہماری پکڑ ہوتی ہے، ہم پہ تکلیف آتی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما کے ہمیں ان تکالیف سے نجات عطا فرمائے، عافیت والے، رحم والے، رحمت والے معاملے فرمائے۔ مسجد کے ساتھ تعاون آپ کر رہے ہیں، کرتے رہیے، بھرپور کرتے رہیے، معاملہ آپ کے سامنے نہ وہ رکا ہے اور انشاءاللہ العزیز نہ وہ رکنا ہے، اللہ اس کو جاری و ساری رکھے اور جلد از جلد مکمل فرمائے۔ آپ ساتھی اپنا تعاون بھرپور مسجد کے ساتھ جاری رکھیں، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم ملک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔